بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف نے طبل جنگ بچا دیا، مقتدر قوتوں اور قاضی فائز عیسیٰ کا مشکل وقت شروع۔ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ عمران خان نے جیل سے کون سا بڑا حکم جاری کیا ہے جس کے بعد تحریک انصاف میں اس وقت ہلچل ہے؟ تحریک انصاف ایک نیا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح ایک خوفناک اعلامیہ جاری کیا ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جس طرح کی پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اب کوئی مفاہمت نہیں ہوگی، اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اب مزاحمت ہوگی۔ اور جب تک اس ملک میں رول آف لا کی بالادستی قائم نہیں ہو جاتی، جب تک اس ملک میں آزاد عدلیہ کا تصور قائم نہیں ہو جاتا، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے پشاور کے اندر ایک بڑی ریلی کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس کے بعد مقتدر قوتوں میں ہلچل ہے، وہ پریشانی ہے، خوف کا سما ہے۔ ایک طرف عمران خان جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی ماہ گزر گئے، نہ وہ جھکے ہیں، نہ وہ بکے ہیں، نہ وہ بیمار ہوئے ہیں، نہ ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ ان کو دل کے دورے پڑے ہیں، مگر عمران خان پہلے سے زیادہ طاقتور، پہلے سے زیادہ پاپولر، پہلے سے زیادہ ہر دل عزیز لیڈر بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ اور عمران خان جو بھی ان سے ملنے جاتا ہے، وہ ہر بار یہی کہتے ہیں کہ میں اگلے 20 سال بھی جیل میں گزار لوں گا مگر کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اہم رکن نیاز اللہ نیازی، جی ہاں وہی نیاز اللہ نیازی جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو ٹف ٹائم دیا تھا، جس نے سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں قاضی فائز عیسیٰ کو للکارا تھا، آج انہوں نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ اور وہ تمام تر حقائق بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک طرف تحریک انصاف کی پریس کانفرنس، دوسری طرف نیاز اللہ نیازی صاحب کا بیان، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نیاز اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اب ہماری پریس کانفرنسز کا وقت گزر چکا، اب ہم پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے، ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے دروازے پر بھی جائیں گے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ پورے ملک میں احتجاج کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کل فل کورٹ اجلاس کے بعد ثابت کیا کہ خط کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیاز اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ خط کے بعد نہ عامر فاروق چیف جسٹس رہ سکتے ہیں، نہ قاضی فائز عیسیٰ۔ یہ بڑا ان کا مطالبہ ہے، جس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق صاحب بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت زیادہ ہے، وہاں پر ان کے ساتھ زیادہ ججز کی تعداد ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ قاضی فائز عیسیٰ جو آئین کی بات کرتے تھے، جو آئین کی حکمرانی کی بات کرتے تھے، جو جمہوریت کی بات کرتے تھے، جو شفافیت کی بات کرتے تھے، مگر جب بات ان کے اپنے ادارے کی آئی تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ انہوں نے اپنے ادارے کی جو خود مختاری ہے، آزادی ہے، وہ انہوں نے کسی اور کے سپرد کر دی ہے۔ اور اب آزادی عدلیہ کی وہ لوگ فیصلے کریں گے جو خود برقع پہن کر، جو خود گاڑیوں کی ڈگیوں میں بیٹھ کر رات کی تاریکی میں جی ایچ کیو میں جا کر ملاقاتیں کرتے تھے، ڈیلیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے، یہ ایک پوری چین ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حقائق آپ کے سامنے ہیں، معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ صورتحال جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، تحریک انصاف مزید خوفناک بن کر سامنے آ رہی ہے، جس کے بعد اداروں میں اس وقت خوف کا سما ہے، ادارے اس وقت پریشان ہیں، ادارے اس وقت بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں۔ ایک طرف تحریک انصاف نے امریکہ میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ لو جس طرح کانگریس میں ان کی پیشی ہوئی، جس طرح ان سے سوال و جواب ہوئے، جس طرح سے
جو ہے رجیم چینج کے حوالے سے ایک تو وہاں پر کیس چلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کافی پریشان ہے، اسٹیبلشمنٹ کافی جو ہے کافی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ پھر آج ہم نے دیکھا کہ عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید، جب ان کو کل ضمانت ملی تھی تو آج ان کو بجائے کہ ان کو آزاد کیا جاتا، بجائے کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا، اب ان کو میاں والی کے مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے بڑی بے شرمی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ خواتین ہیں، مریم نواز صاحبہ خود وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ایک خاتون ہیں، اور یہ سیاسی خواتین ہیں جو پچھلے کئی ماہ سے اذیتیں بھگت رہی ہیں، جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، ان کی اولاد سے ملنے نہیں دیا جا رہا، بچوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ پھر جس طرح ان کو ایک سے ایک مقدمے میں گھسیٹا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اب ان کو 9 مئی میاں والی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کوئی اور ہے۔ وہ جو 6 ججز نے خط لکھا ہے وہ جائز ہے، اس میں حقیقت ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ جو ہے انہوں نے اپنی آزادی، عدلیہ کی آزادی کے اوپر جس طرح سمجھوتا کیا ہے، جس طرح انہوں نے وہ کمپرومائزڈ ہوئے ہیں، تو یہ تاریخ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف، ان کی پریس کانفرنس بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور سب سے پہلے جو ہے سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب، وہ اس پورے معاملے کے اوپر، خطوط کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ چیف جسٹس 13 سینئر ججز کا ایک بینچ بنائے، اس بینچ کے آگے خط رکھیں اور جس ادارے کا نام لیا گیا ہے اس کے ہیڈ کو بلائیں اور پوچھیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس خط نے عدلیہ کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ بالکل درست بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہی لوگوں سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں جو اس میں ملوث ہیں، جو اس کے بینیفیشری ہیں۔ وہ حکومت جو فارم 47 کے اس میں وجود میں آئی ہو، جو جیلی جو ہے ایک رات کی تاریکی میں ڈیلیں کر کے، معاہدے کر کے وجود میں آئی ہو، جو 8 فروری عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال کر وجود میں آئی ہو، وہ حکومت کس طرح آزاد عدلیہ کا سوچے گی؟ وہ حکومت کیوں چاہے گی کہ اس ملک میں عدلیہ آزاد ہو؟ وہ حکومت کیوں چاہے گی کہ اس ملک میں کہ ججز آزاد فیصلے دیں گے؟ وہ حکومت کیوں چاہے گی کہ اس ملک کے ججز وہ جو ہے آئین قانون کے مطابق فیصلے دیں؟ یہ تو بلکہ چاہیں گے کہ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور جب یہ خطوط لکھے جا رہے تھے وہ 2023 ہے، اور 2023 میں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے، اور یہ جو کھیل کھیل رہے تھے، یہ جو گندا کھیل ہے، وہ سب وہی ادارے ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ماتحت ہیں۔ تو قاضی صاحب نے بہرحال ان سے اسی چیز کی امید تھی۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رؤف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اطلاعات کے مشیر ہیں، اطلاعات کی جو سیکٹری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے خط میں واضح لکھا ہے کہ ہم نے کئی بار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ ذکر کیا کہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے اور ججز پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، گھروں میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اس سب کے باوجود کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ یہ معاملات اس وقت ہوئے جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور آج انصاف کے لیے اسی شہباز شریف سے ہم امید کریں۔ یہ انصاف کی توہین ہے۔ ایک سو کالڈ وزیر اعظم، ایک پلانٹڈ وزیر اعظم خود یہ تعین کرے گا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں۔ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ ہم اس چیز کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی ہمیں آئین و قانون اجازت دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شعیب شاہین صاحب کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا یہ خط
پاکستان کی تاریخ کا المناک باب ہے۔ کس طرح ججز پر پریشر ڈالا گیا، ان کی فیملی ممبران کو ہراساں کیا گیا، کس طرح ججز کے بیڈ رومز تک میں کیمرے نصب کیے گئے، کس طرح ڈیوائسز لگائی گئیں اور کس طرح ان کے قریبی لوگوں کو اغوا کر کے ان کو الیکٹرک شاکس دیے گئے۔ پچھلے 2 سال سے یہی ظلم پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران، کارکنان، عورتوں، نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے نام پر عمران خان نے 12 کہا کہ 9 مئی واقعے کے اصل ماسٹر مائنڈ اگر پکڑنے ہیں تو اسلام آباد کی سی سی ٹی وی فوٹیجز، GHQ راولپنڈی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ ہم نے 12 درخواستیں دی جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے، مگر آج تک نہ تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز پیش کی جا سکیں اور نہ ہی کمیشن بنایا جا سکا۔ عمران خان سے ہم جیل میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ڈیوٹی پر مامور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے احکامات ہیں اداروں کی طرف سے کہ انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دینی۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اب تحریک انصاف کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تحریک انصاف نے اب مفاہمت کو چھوڑ کر مزاحمت کی طرف آ گئی ہے اور عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ پورے ملک میں نکلیں، پورے ملک میں پرامن احتجاج کریں، پرامن جو ہے اپنا پیغام ریکارڈ کرائیں، عالمی میڈیا کو انگیج کریں۔ جو قومی میڈیا تو بک چکا ہے، قومی میڈیا تو لیٹ چکا ہے، مگر انٹرنیشنل میڈیا کو اس ملک کے حقائق بتائے جائیں کہ اس ملک میں آخر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک پوری صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آگے بھی جو اپڈیٹ ہوگی، جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔